السلام علیکم۔ تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کی وہی تاریخ ہے جو دیگر مذہبی جماعتوں کی ہے، یعنی انہی کی طرح آسمان سے تعلق اور بوقت ضرورت کام آنے جیسے کارناموں سے بھری ہوئی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان میں جب طاقت کے ڈھانچے کی تشکیل نو ہوئی تو اس میں مذہبی جماعتوں کو بامانی اور متحرک کردار ملا۔ مذہبی نموذج یعنی پیراڈائم کے اندر پائے جانے والے سبھی مسالک چند مستثنیات کے سوا اس ڈھانچے میں حصہ بقدر جثہ پاتے چلے گئے اور آخر کار بریلوی مکتبہ فکر کو بھی ٹی ایل پی کی صورت میں جگہ مل گئی۔ باقی مذہبی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ٹی ایل پی اپنے بانی مولانا خادم حسین رضوی کی وجہ سے ایک خاص طرح کی دلکشی اور سادگی کی حامل جماعت ہے۔ اس کے بانی نے اپنی قدرت کلام، سلیس انداز خطابت، روایتی دینی علوم پر دسترس اور علامہ اقبال کے کلام سے طبعی مناسبت کی وجہ سے پاکستان بھر میں اپنے متبعین پیدا کیے۔ جب مرحوم اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے تقریر کرتے تو وہ بیک وقت عالم بے بدل، نکتہ شناس اور بزلہ سنج ہو جاتے۔ ان کے فقرے خالص عوامی زبان میں ایسی ندرت لیے ہوتے جس کی وجہ سے وہ بریلوی مسلک کی آواز بن گئے۔ مولانا خادم حسین رضوی جیسے لوگ مصنوعی طور پر پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اپنے مقاصد کے ساتھ ان کے اخلاص اور قربانی نے ہی انہیں یہ مرتبہ دیا تھا کہ 2020 میں صرف 54 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو لاہور میں ان کی نماز جنازہ میں شریک لوگوں کی تعداد حد گمان سے بھی زیادہ تھی۔ مولانا خادم حسین رضوی کی قیادت میں ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت کی صورت تو اختیار کر گئی مگر سیاست کو پوری طرح سمجھ نہ سکی۔ مولانا مرحوم کی قیادت میں یہ بوقت ضرورت کام تو آ جاتی لیکن اسے ان مقاصد کا علم کم ہی ہوتا جن کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا تھا۔ کئی تجربات سے گزر کر اس جماعت کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اسے کن مخصوص مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تفہیم کا پہلا ثبوت 27 نومبر 2017 کو ملا جب فیض آباد دھرنا ختم کرنے کے لیے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے پر جنرل فیض حمید نے بطور ضمانتی دستخط کیے۔ اس کے بعد اس جماعت نے تھوڑی بہت سیاست شروع کی لیکن مولانا خادم حسین اور ان کے رفقا شاید اس میدان کے کھلاڑی نہیں تھے یا ان کی افتاد تباہی اس کے لیے موزوں نہ تھی۔ انہوں نے کبھی کوئی متعین سیاسی ایجنڈا بنایا نہ معروف معنوں میں سیاسی مہم چلائی۔ ان کا ہر جلسہ، ہر جلوس مذہبی نوعیت کا ہی رہا، البتہ ان کی ہر تحریک سے فائدہ کسی دوسرے نے اٹھایا۔ یہ رنگ آج تک اس جماعت پر غالب ہے۔ یہی رنگ کچھ مختلف انداز میں مولانا خادم حسین